کہ شروعات میں آپ نے انسانوں کا ذکر کیا. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، انسانوں سے تو ہمارا بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے جی اور ہر قسم کے لوگوں سے تقریباً ہم بھی مل چکے، اتنی عمر ہو گئی ہماری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جنات کا بھی ذکر کیا، جی تو میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں، کیونکہ عام طور پر اتنی اویئرنیس نہیں ہے جنات کے حوالے سے. جی دیکھیں، میں ٹیکنیکل نوعیت کی بات نہیں کروں گا اس پہ، نارملی ایک عام سامعین کے حساب سے بات کروں گا اس موضوع پہ. دیکھیں، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، تھے جن بھی ایک مخلوق ہے، ایک عام سی بات ہے، سب کو پتہ ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان کمیونیکیشن، جنوں کو ہم کس لیے اتنے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، یہ ہم پر غالب آ سکتے ہیں، جو عام لوگوں کی سوچ ہے. ان کے پاس طاقت ہے، یہ ہم پہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، یہ ہمیں نقصان فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ میں عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ عام لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے. یہ سب چیزیں تو انسان کے ساتھ بھی ہیں. ایک سامنے والا انسان ہے، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. اگر دشمن بنے تو آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے. کوئی تگڑا انسان ہے تعلقات کے لحاظ سے، اپنے اسٹرینتھ کے لحاظ سے، کوئی بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ وہ انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنوں انس کی تو ہم نے تفریق کر دی، لیکن جب ہم ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آئیڈیا نہیں لگا پاتے کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ کتنا طاقتور ہے، یا ہم جس کو سمجھ رہے ہیں بہت کمزور، وہ کہیں بہت زیادہ طاقتور تو نہیں ہے. اب اسی طرح سے اجنہ جماعت میں بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اجنہ جماعت میں ہر کوئی طاقتور ہو یا ہر کوئی کمزور ہو. باقی اجنہ جماعت کی ڈیفینیشن قرآن شریف میں دی گئی ہے، اور جو ان کی پوری اسپیسیفکیشن دی گئی ہے اس حوالے سے یہ ایک مخلوق ہے، ظاہری بات ہے، اور اس میں بھی مختلف طاقت کے لوگ موجود ہیں. اب یہ ہے کمیونیکیشن کی بات. انسانوں کی اجنہ جماعت سے اور اجنہ جماعت کی انسانوں سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اچھا، اب ہم لوگ انسان جو ہے نا، ان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جب رابطہ کرنا چاہیں ان اجنہ جماعت سے، ان لوگوں سے یا ان مخلوقات سے، تو ہم بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، وہ ان کے پاس ایک مخصوص صلاحیت ہے، اور اس مخصوص صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ ہم پہ اس وقت انفلوئنس کر سکیں گے کہ جب ہم خود کمزور ہوں. جب ہم خود کمزور ہوں گے تو ہم پہ حاوی آ سکتے ہیں. جبکہ ہم جب اپنے علم کے زور پہ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ لیں محکومیت میں آتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں اس میں خیر یہ ٹاپک سے ہٹ کے بھی ہے کہ بعض لوگ جنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ، میری نظر میں جنوں کو یا کسی مخلوق کو قابو کرنا بیکار ہوتا ہے، بے فضول ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک کو اپنا غلام بناتے ہیں، سلیبری میں لاتے ہیں، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ آپ کے انڈر کمانڈ ہوتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے. جبکہ آپ اگر اس سے دوستی کر لیں یا اس کو اپنے ساتھ ہم نوائی میں لے آئیں تو وہ نہ صرف آپ کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات سے دوستی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو ایک عام بندہ، جیسے میں ایک عام بندہ ہوں، تو میں جنات سے اگر دوستی کرنا چاہوں جی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، میں اسی کو عام شخص سے مثال دیتا ہوں. ایک شخص عام سا ہے، انسانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اس سے دوستی کیوں کریں گے؟ آپ اس سے دوستی اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے کریں گے. اس کی شخصیت میں کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو متاثر کر رہی ہے، اس سے آپ دوستی کریں گے. اس طرح سے اجنہ جماعت ہے، اس کو کچھ چیزیں متاثر کرتی ہیں، وہ کچھ چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. مثلا لیکن وہ متاثر ہوتے ہیں آپ کے علم سے، آپ کی گرفت سے. آپ کتنا جانتے ہیں چیزوں کو، آپ کتنا سمجھ سکتے ہیں کائناتی راز کیا ہیں، کہ جو اجنہ جماعت کی کمزوریاں ہیں، جو ان کی طاقت ہے. اچھا، ہر ایک کی اپنی کمزوری طاقت ہوتی ہے، جیسے انسان کی ہوتی ہے، انہی جماعتوں کی بھی ہوتی ہے. اب آپ جب ان میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان سے مین چیز کمیونیکیشن میں آتے ہیں. جب آپ کمیونیکیشن میں آتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے طاقتور ہیں، اور ان میں سے بہت سے کمزور ہوتے ہیں، بہت سے طاقتور ہوتے ہیں، بہت سے سردار ہوتے ہیں، بہت سے عام سے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. لیکن اب آپ مین چیز یہ، آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ خود زندہ ہوں، آپ کے حواس جاگ رہے ہوں، آپ کا ریسیور اچھا ہو، آپ سگنل وصول کر سکتے ہوں، آپ فریکوینسی ایکسیپٹ کر سکتے ہوں، فریکوینسی نشر کر سکتے ہوں. مطلب آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے. اور عام شخص جو ہم لوگوں میں، انسانوں میں ہے زیادہ تر، ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گھومنے پھرنے کو اور باقی معاملات کو ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے ہماری. جبکہ جو لوگ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی تگ و دو کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو وہ یقیناً ان علوم کو پا بھی لیتے ہیں، راز بھی پا لیتے ہیں. کس طرح سے اجنہ جماعت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس مخلوق کے ساتھ کس طرح روابط بڑھانے ہیں، وہ یہ سب معلوم کر لیتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک شخص جو ہے، اس کو اگر وہ بات بتائی جائے جو ٹیکنیکل لینگویج کی، تو اس سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اس کے لیے کوئی بھاری وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی. بس محض آپ کی جو بنیادی آپ کے دینی عوامل ہیں، ان کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اخلاقی معاملات کو اپنے بہتر رکھنا ہوتا ہے.
اور آپ کائنات نیچر کو جتنا سمجھ سکیں, آپ کے مشاہدات جتنے اچھے ہوں, آپ نے اپنے سراؤنڈنگس کو جتنا بہتر انداز سے انڈرسٹینڈ کر سکیں, آپ بآسانی ان چیزوں سے, ان مخلوقات سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کے رابطے میں آ سکتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ کمیونیکیشن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں بولتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر ہمیں دیکھتا ہے, بڑوں کو دیکھتا ہے کیسے ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ دیکھ کے پھر بولنا شروع کرتا ہے. پھر اس طرح ہمیں دیکھتا ہے, پھر ہمیں دیکھ کے بیٹھنا شروع کرتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے نا, جب چاہتا ہے کہ میں رابطہ کروں ایسی مخلوقات سے, تو وہ ضرور رابطہ کر لیتا ہے. اسی طرح سے چلتا ہے, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ چلتا ہے, پھر وہ بولتا ہے. اس طرح سے ہی ہوتا ہے, یعنی گریجولی ہر چیز ہوتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے کئی جگہوں پہ استاد کی ضرورت پڑتی بھی ہے. کئی جگہوں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں, اور وہ کائناتی علوم معاملات کو سمجھ کے اپنے مشاہدات کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ان طاقتوں میں. اچھا, اسی طرح سے اکثر ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اس فلاں شخص میں جو ہے نا جن چڑھ گیا, فلاں عورت میں جو ہے نا جن چڑھ گیا, پھر اچھا چڑھ گیا, برا چڑھ گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. وہ کافی باباؤں کے پاس, مولویوں کے پاس لوگ جاتے بھی ہیں, تو کافی حد تک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مسئلہ ان کا کافی حد تک حل بھی ہو جاتا ہے.